سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ الغفور اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد۔ مثال ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریس کا کمپٹیشن جب ہوتا ہے، سائیکل ریس ہے یا کوئی اور ایسے آدمیوں کی ریس ہے، تو ایک ہجوم شامل ہوتا ہے اس کے اندر۔ ریس شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ 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 ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آخر میں جا کے چند لوگ رہ جاتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے وہی لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے کی یہ مثال ہے جو حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے بندے کو منتخب کرتا ہے کسی نیک عمل کے لیے، اچھے اور پیارے عمل کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہو۔ بندہ اس میں لگ جاتا ہے اور جیسے کہ میں نے ریس کی مثال دی تو وہ اس عمل کی طرف لگتا ہے، لیکن آہستہ 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 ہوتا ہی ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اینڈ تک چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس عمل کو ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی ہے انسان کے لیے بہت بڑی ناکامی ہے، جس پہ بزرگان دین بہت اہمیت دیتے ہیں اس چیز پر کہ یہ تو صحیح ہے، عمل کا مل جانا اللہ کے فضل سے آسان ہے، اللہ نے فضل فرما دیا، کرم فرما دیا، آگے بندے کی محنت ہوتی ہے پھر اس پر، اور بجائے وہ چلتا رہے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ راستے میں آہستہ آہستہ اس کام کو چھوڑنا شروع کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں چھوڑنے کی۔ پہلے تو یہ کہ ظاہر ہے ہمارا دشمن جو شیطان ہے وہ وسوسے پیدا فرماتا ہے انسان کے ذہن اور اس عمل پر اس کو کمزور کرتا ہے۔ سب سے بڑا وسوسہ تو یہ ہوتا ہے کہ تجھے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، اتنے عرصے سے تو کام کر رہا ہے، وہ چیزیں تجھے مل لی، اس کے لیے تو آیا تھا، مقصد تیرا پورا نہیں ہو رہا، ہر وقت اس کے کان کے اندر یہ چیزیں ڈالتا رہتا ہے اور اتنا نا امید کرتا ہے، اس کو اتنا نا امید کرتا ہے کہ وہ کرتے 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 بیچارہ پیچھے نکل جاتا ہے۔ کوئی چند دنوں کا تو عمل نہیں، اس کو چند دن شو کرتا ہے کہ دیکھ یار 3 سال ہو گئے تجھے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، تجھے فائدہ کیا ہوا ہے، تجھے تو اور زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور مصیبت میں آ رہا ہے، تو پہلے ہی اچھے تھے یار،
بہت بڑی باتیں کرتا ہے شیطان، بلکہ اتنے اس سے پیدا کرتا ہے کہ انسان کبھی عمل بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کرتے کرتے سوچ کے پسینہ بھی آ جاتا ہے کہ یار جی میں کیا کر رہا ہوں، تو اپنا ٹائم تو نہیں ویسٹ کر رہا، کہ غلط راستے پہ تو نہیں آ گیا کہیں. پھر لوگوں سے مشورہ کرتا ہے تو پھر شیطانی شکل میں لوگ ملتے ہیں، اس کو اور زیادہ کمزور کرتے ہیں. تو ہوتا ہی ہے کہ وہ شیطان کے نغمے میں آ کر آہستہ 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 اس عمل کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک فائدے کا تعلق ہے، جو عمل اللہ پاک جو بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو 100% اس میں فائدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی نیک عمل کے اوپر یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اس میں فائدہ نہ ہو. اگر ہم صرف یہی کہنا شروع کر دیں الف لام میم الحمدللہ، اس میں بھی ہزاروں کروڑوں فائدے آپ کو مل جاتے ہیں، کروڑوں فائدے مل جاتے ہیں. کہتے میں نے بھی قرآن نہیں پڑھنا، بس میں تو الف لام میم پڑھنا ہے. اب آپ اس کے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کیسا ہے، نیکی موجود، قرآن کی تلاوت موجود، تلاوت پہ انعامات موجود، اور ان اللہ تخلف المیعاد، اللہ نے کہا کہ میں جو وعدے کرتا ہوں قرآن میں وہ ایسے ہے ہی نہیں جو پورے نہ کروں. سبحان اللہ. اور ہر نیک عمل کے پیچھے اللہ جب انسان کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے کہ تو یہ عمل کر لے، یہ عمل کر لے، فلاں عمل کر لے، تو اس میں تو ہے ہی نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اس میں فائدہ نہ دے رہا ہو، اس میں فائدہ نہ ہو. تو اللہ پاک جب کسی نیک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو سب سے بڑا تو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس میں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. اب سمجھنا نہ سمجھنا اپنی بات ہے، لیکن تو اندھا دھند آدمی کو تسلیم کر لیتا ہے کہ بھئی تو الحمدللہ اس سے بڑی دنیا کی ہر چیز میں مجھے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے جو نیک عمل مجھے دی ہے، ذرے کے برابر نیکی مجھے دی ہے، یہ تو دنیا کی ساری دنیا سے بڑی چیز ہے جو مجھے عطا فرمائی، اس میں مجھے نقصان ہو ہی نہیں سکتا، تو میں کیوں چھوڑوں بھائی اس کو. تو اب یہ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، کہتے اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں. چلو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو رہا کہ دنیا چاہیے ہی نہیں مجھے اس عمل سے، اس عمل سے جو اللہ نے مجھے نیک عمل دیا اس سے تو مجھے دنیا چاہیے ہی نہیں ہے. یہ تو جو نیک اللہ پاک نے دیا یہ تو مجھے جس چیز کے لیے دیا وہ تو مجھے آخرت چاہیے، وہ مجھے مل رہی ہے الحمدللہ. مجھے دنیا کا تعلق، جہاں تک دنیا کا تعلق ہے بھائی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دنیا کے سارے معاملات میں نے لیے، میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں تمہارے لیے میں نے بندوبست نہیں کیا، اپنی حکمت سے میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے. نماز پڑھ تب بھی دوں گا، نہ پڑھ تب بھی دوں گا، دیتا نہیں لوگوں کو، مان تب بھی دوں گا، نہ مان تب بھی دوں گا، ہے یا نہیں ایسے؟ تو اس کا تو دخل ہی کوئی اس سے نہیں کہ تو ہم اس سے کمپیئر کریں. یہ تو تعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا آخرت کے ساتھ رکھا ہے کہ یہ جو عمل جو ہے اس کا تو بہت بڑا فائدہ تجھے، اتنا بڑا فائدہ ہے جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا. جس دنیا میں تو نے آنا ہے وہ دنیا تو کما رہا ہے اللہ کے فضل سے، نماز پڑھ رہا ہے اس سے کما رہا ہے، ذکر کر رہا ہے اس سے کما رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس سے کما رہا ہے. محروم تو وہ لوگ ہوں گے، سب سے بڑے محروم تو وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ نے ان کو چنے ہی نہیں اس عمل کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عمل کے لیے ان کو چنا ہی نہیں ہے. اور جن کو چن لیا ہے الحمدللہ وہ تو بے انتہا مشکور ہونے چاہیے اپنے رب کے. دیکھ کے ارد گرد کی تو سارے میں ہی کر رہا ہوں، یار اس میں تو کوئی اور ہے نہیں، میں ہی کر رہا ہوں. وہ بھاگ کے پھر دیکھے میں کر کیا رہا ہوں، الحمدللہ حدیثوں پہ حدیثیں آپ کو کھڑا کر دیں گے، یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ. مقام سناتے نہیں آدمی اونچا ہو جاتا ہے الحمدللہ. بھائی یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. مثال کے طور پہ ابھی میں آپ بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل سے ذکر میں آئے ہیں، تو کیا فائدہ نہیں، کچھ چلے ہیں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اتنی دور آئے ہیں، یہ یا گھر بیٹھ جاتے یا وہ کام کر لیتے تو یار یہ بھی تو اللہ کے کام تھا ہے، یعنی کتنے وسوسے پیدا کرتا آدمی. لیکن تم یہاں بیٹھ گئے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اتنے سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ اکبر، جو ذکر کرتا ہے وہ میری مجلس میں ہوتا ہے. اب یہ غلط ہو سکتا ہے؟ اب نظر نہیں آنا مجلس میں ہے یا نہیں، ہمیں وہ نظر آنا آ رہا ہے، محسوس ہونا، یہ کرنا، اس سے کوئی سروکار نہیں. یقین اتنا بلند ہونا چاہیے آدمی کا الحمدللہ کہ میں پہنچ گیا ہوں تو اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہوں.
جو میرے آپ سوچیں کہ ایک کسی اللہ بڑا اونچا اللہ کا ولی ہے، کوئی غوث القطب ہے، آدمی 10 منٹ 5 منٹ کے ساتھ بیٹھ جائے تو جھولیاں بھر کے لاتا ہے، رحمتوں کی جھولیاں بھر کے لاتا ہے الحمدللہ، کیونکہ اللہ کے نیک بندے پہ رحمتیں برس ہوتی ہیں. لیکن جو رحمتیں برسانے والا ہے اس کی مجلس میں آپ بیٹھ جائیں تو کیا ملے گا؟ ساری دنیا کو رحمتیں دے رہا ہے. ہے نا کتنا؟ اب نظر کچھ نہیں یار، چلے ہیں نہیں بس چلیں جی، کچھ چلے گئے، کچھ بیٹھ گئے، کین کس نے کیا ہو وہ کر لیں. لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ جناب بیٹھ گئے اللہ کے جس میں، محسوس ہو نہ ہو، پتا ہو نہ ہو، الحمدللہ یہ ہمارے لفافے میں لکھا گیا کہ جب ہم اٹھیں گے قیامت میں تو ہم وہ آدمی ہوں گے جو اللہ کی مسجد میں بیٹھ چکے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یاد نہیں کرے گا. تو اب بتائیں اس وقت کو یہ قربانی نظر آئے گی ہمیں کہ ہم گھر سے چل کے آئے ہیں، بیٹھے ہیں تھوڑی دیر. یہ بلکہ اتنا فضل کرنے والے لوگ جو اس چیز کو احساس کر لیتے ہیں وہ تو اتنا اللہ کا کرم، اتنا شکر کرتے ہیں کہ میرے مولا تو نے کس طرح مجھے اس مجلس تک پہنچا دیا، اتنی بڑی سعادت تو نے مجھے دے دی. اس چند گھنٹے میں کہاں گزارتا، اس پورا کتنے گھنٹے تو نے اپنے ساتھ میں بٹھائے رکھا. بس سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، وقت تھوڑا ایسا ختم کرتے ہیں، ذکر شروع کرتے ہیں تاکہ مجھے اپنی تقویت اور ملے. ایک سب سے بڑی بات اگر عمل مل جائے تو ان لوگوں میں شامل ہم نہ ہوں کہ آہستہ 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 کم ہوتے ہوتے پیچھے پیچھے ہوتے اباؤٹ ٹرن مار جائیں. بہت بڑی دعا ہے نبی پاک کی، اللہ تعالیٰ مجھے بچا اس چیز سے کہ میں پھر پیچھے ہوتے ہوتے اپنی پہلی حالت پہ چلا جاؤں. بہت سے لوگ میں اپنی زندگی میں دیکھے الحمدللہ آتے بڑے جوش شوش کے ساتھ ہیں، بڑے جوش شوق کے ساتھ آتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آہستہ 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 پھر ایک مجلس کم ہوتی ہے، پھر 2 کم ہوتی ہیں، پھر پیچھے جاتے ہیں، پھر نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. پھر وہ ان لوگوں میں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں سمجھ نہیں آئے گی. بعض لوگ نہیں سمجھاتے کیوں نہیں جی، آپ ان کو بتا نہیں. سمن بکم، یہ اللہ کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پھینک دیا، ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، کفر ہو گیا ان کی، کیوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی انہوں نے کہ تو ہے کون اتنا بڑا آدمی، تو تھا کیا، میں تو تجھے اپنی مجلس میں بٹھا رہا تھا، اپنے ساتھ تجھے بٹھا رہا تھا اور تو نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو کیا وہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی جگہ پھر منتیں کرنی پڑیں گی، پھر ان کی خوشامدیں کرنی پڑیں گی؟ نہیں، یہ تو آخرت میں پتہ، روٹی تو ملے گی، کپڑا ملے گا، جس کو خوشحالی سمجھتے ہیں ان کو ملتا رہے گا. لیکن اتنی بڑی محرومی ہو جائے گی کہ اللہ کی مجلس سے وہ روندے گئے، نکال دیے گئے اس شخص. تو پہلے بھائی سب پکی توبہ کریں. الحمدللہ اللہ پاک جس عمل کی توفیق دے، اور اس توفیق کے پیچھے، اس عمل کے پیچھے بہت بڑی بڑی حدیث اور بہت بڑے بڑے انعامات ہوں، ہم اتنی بیوقوفی نہیں کر سکتے کہ اس عمل سے ہم پیچھے چلے جائیں. کرتے ہیں بھائی وعدہ؟ کبھی نہ کرنا، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوگا. میں بتا رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے گا، اللہ نے عمل دے دیا بس اسی کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، اس کو چھوڑنا نہیں. مزہ آئے نہ آئے، طبیعت کرے نہ کرے، ثواب نظر آئے نہ آئے، آزمائشیں آتی رہیں، مصیبتیں آتی رہیں، پریشانی آتی رہیں، لیکن اس عمل کو نہیں چھوڑنا جس کے پیچھے اتنی بڑی خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے بزرگ ہیں ہمارا کبھی، ان کے سب سے بڑے بزرگ، عرب عجم کے بزرگ، ہر سلسلے کے بزرگ، ہر ماننے والوں کے بزرگ، کتنے بڑے. ان کا ایک قول بڑا خوبصورت تھا، اپنے مریدین کے بہت نصیحتیں فرماتے تھے، ملفوظات، بڑا عمدہ قول ہے الحمدللہ، لکھنے والا ہے سینے پہ قول. شکر کرو عمل مل گیا الحمدللہ، اللہ شکر. عمل نماز مل گئی، حج مل گیا، توفیق مل گئی، عمرہ مل گیا، تسبیح مل گئی، قرآن کی تلاوت مل گئی، یہ سب کیا ہے؟ شکر، مقام شکر ہے انسان کے لیے. آج مجھے نماز نہ ملتے ہیں کیا کرتے؟ میرے طاقت ہے نماز پڑھ سکتا ہوں، ایسی کوئی چکر چلا دیتا اللہ تعالیٰ ذہن سے نماز کے نکال دیتا. مجھے دوسری چیز اچھی لگتی نہیں ہے، پروگرام بڑا اچھا ہے یار، یہ چیز بہت اچھی ہے یار، چھوڑو چلتے ہیں. وہ دل سے بہت دفعہ آزمائش ہوتی ہے انسان کی، بہت، یعنی ایک مستقل عمل کر رہا ہے، اللہ حکر، اللہ تھوڑا سا ناراض ہوتا ہے، اس عمل کی محبت نکال دیتا ہے. اللہ میں سے بتا رہا ہوں، آدمی حیران ہے یہ اتنا اتنی سالوں میں کرتا رہا، اس کی محبت نکال دیتا ہے، اور ایک گندی سی چیز کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ اس اچھے عمل کو اس کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوتا ہے. آدمی حیران ہو جاتا ہے، یار اس کو کیا ہو گیا اس آدمی کو،
نہیں یار نہیں، وہ دیکھیں گے اب کسی اور چیز میں مصروف ہے وہ آدمی. اللہ اکبر، آپ دیکھیں کسی اور چیز میں اس کو مصروف کر دیا، اس کی چاشنی بھول جاتا ہے آدمی اس عمل کی جو اس نے اتنے سال اس نے کیا ہوتا ہے. تو عمل مل گیا تو آگے نصیحت فرماتے ہیں، عمل مل گیا تو یاد رکھو عمل کو چھوڑنا نہیں، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. سبحان اللہ، اتنا عمل کرتے رہو کہ عمل تمہاری عادت بن جائے. اللہ، اب یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ عادت ہے ہماری. صحیح بتا دوں آپ، یہ کیا بن گئی ہے؟ عادت بن گئی ہے. پہلے مشکل لگایا، کسی نے دھکا دیا، آنا شروع ہوا، چلتے رہے. اب یہ کیا ہو گئی ہماری عادت بن گئی. خود بخود بھاگتے ہیں نماز کی طرف، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، خود بخود طبیعت کرتی ہے. کوئی یہ سوچ کے نہیں آتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، بہت بڑا ہے، بہت، وہ عادت بن گئی آدمی. جیسے کھانا یہ عادت بن جاتی ہے، آدمی بھاگا جا رہا نماز کی طرف، رکے گا نہیں. تو اس کو یہ اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ بھائی میں اللہ کے عمل پہ جا رہا ہوں، یہ نہیں، ایک عادت بن جاتی ہے. اللہ والوں کے بڑے عجیب نقطے ہیں، کہتے کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کیا بن جائے گی؟ عادت بن جائے گی. کہتے ہیں مبارک ہو. سبحان اللہ. جب وہ عادت بن گئی، اللہ ہو، سمجھ، جب عادت بن گئی تو یاد رکھو وہ عادت بنتے بنتے کیا بن جائے گی؟ ایک دن تیری عبادت بن جائے گی. دیکھ لیں، وہی تیری عبادت بن جائے گی. اور جب کوئی عمل عبادت بن جائے، ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں عبادت نہیں بنی ہے، یاد رکھیں. جب وہ عادت کیا بن جائے؟ عبادت بن جائے تو فرمایا پھر وہ عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ مقام احسان تک پہنچا دیتی ہے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہم پڑھ رہے ہیں، عادت بنے گی انشاءاللہ، اور چلتے رہیں گے تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ ہمیں وہ حضوری نصیب ہو جائے گی نماز کے، اللہ کے فضل سے. آئی بات سن؟ تو یہ ہے بھائیو، اگر ہمیں ذکر کی اللہ نے کیا دے دیا؟ عمل کی توفیق دے دی ہے. آج سیکھے 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، بہت بڑے بڑے سالوں کے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ. لیکن وہ بھی بیٹھے ہیں کہ جو بہت سے کرنے والے تھے غائب ہو گئے. پتہ نہیں کدھر گئے، کتنے وجود ختم ہو گئے بیچاروں کے، کس طرف سے لگے. اور کچھ ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں الحمدللہ. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا حوصلہ بھی بڑھانا چاہیے. شیطان نفس تو بہت بہت انسان کو پکڑنے والا ہے. اللہ نے کوئی عمل ہمیں عطا فرما دیا، کیا ہے؟ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. کیا بن جائے گی؟ ہماری عادت بن جائے گی. جیسے آپ تہجد ہے، پڑھتے رہیں، آنکھ کھلنی شروع ہو جائے گی. وہ کیا بن جائے گی؟ عادت بن. ابھی عبادت نہیں بنی ہے. جب وہ عادت بنے گی الحمدللہ، عادت بنتے 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 ایک موقع ہے وہ کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی. اور جب وہ عبادت بن جائے گی تو الحمدللہ پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ عبادت بنتے بنتے آپ کو مقام حسن عطا فرما دے گی. یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور اس وقت ایسے آدمی جو اس طرح کے لوگ بن جاتے ہیں، عبادت بن جاتی ہے، مقام احسان پر ہوتا ہے. اور جب وہ قبروں میں جاتے ہیں، اب میں بہت سے واقعات میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مشاہدے والا واقعات بتا رہا ہوں، بزرگوں کو سنے ہوئے. وہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں ہم عام آدمی ہیں، لیکن وہ ان کی عبادت بن چکی ہوتی ہے. عبادت ان کو نہیں پتا ہوتا. وہ اتنے مستعدی سے آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو 15 سال 25 سال 30 سال ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں. ان کو کوئی بزرگی نظر نہیں آ رہی، کچھ ان کو پتہ ہی کہ میں کوئی بزرگ کچھ ہوں. جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو اللہ کی قسم اس قبر کے اندر استقبال کرنے کے لیے وہ روحیں آتی ہیں جس سے سستا کو، قسم کھا کے آپ کو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں یہ تو بن چکا تھا. اللہ کی حکمت ہی پردہ رکھا تیری چیز میں، وہ تو کر رہا تھا کام جس وجہ سے یہ مقام میں نے تجھے دینا تھا، وہ تو کر رہا تھا، وہ تجھے مقام مل گیا الحمدللہ. تو اس مقام پہ پہنچ گیا تھا اس عمل کو کرتے کرتے. اور تو نے ہمت کی، وسوسوں سے لڑا، شیطانوں سے لڑا، نفس سے لڑا، ہزاروں وسوسے تھاٹس تیرے میں ہے. تو نے کہا جو کچھ بھی ہے، پسینے تجھے ہے، تصویر تیرے ہاتھ سے چھڑ گئی، لوگوں نے تجھے نکالا، تو بھاگنے والا ہو گیا، تیرے اعتقاد ختم ہو گیا اپنے شیخ سے، تو ان سے ہی پیچھے بھاگ گیا، ہزاروں قسم کی باتوں ہی. لیکن اللہ اکبر تو جمع رہا، اور تیرا وہ جمنا جو تھا نا آج تجھے اس مقام پہ لے آئے، تو اب ولیوں میں اٹھ رہا ہے. تو میرے بھائی یہ بڑی نصیحت ہے. اللہ پاک ہمیں کوئی عمل کی توفیق دے دے تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ جم جانا ہے بس. نہ مزہ دیکھنا ہے، نہ رضا دیکھنی ہے، نہ اس کو انعام دیکھنا ہے، نہ کچھ دیکھنا ہے. لگے رہو. جیسے میں سائیکل کی مثال دی تھی نا، وہ چلتا رہتا ہے. وہ دیکھتا ہے میرا پہلا نمبر ہے، دوسرا نمبر ہے. جو سب سے پیچھے والا ہوتا ہے چلتے چلتے وہ پہلے نمبر پہ پہنچ جاتا ہے.
اور وہ کپ لے لیتے جیت جاتے. ہوتا ہے نا, اس نے رکا ہی نہیں, مگر چلتے رہا, چلو پیچھے کوئی بات نہیں. وہ پیچھے سے بڑا آگے ہوا, آگے ہوا, آگے ہوا, آگے لوگ شور مچانا شروع کرتے, وہ آگے چلا گیا. وہ چلتے چلتے دیکھا تو آگے نکل کپ حاصل کر لیتے. اللہ پاک ہم ہی وہ کپ والا بنا دیں. اسی سے ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو الحمدللہ مایوس اتنے ہو اب کہ ہم تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے, اس قدر اپنے آپ کو سمجھے عاجزی اتنی ہمیں ہے ہی نہیں, تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب جائیں آنکھ بند ہو تو منہ کھل جائے, اللہ یہ مقام تھا میرا, تو اتنا چھپایا مجھ تک. سبحان اللہ. یہ اس پر نہ ملتا ہے آدمی کو. جو عمل ملے اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے, جم جانا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفیع المذنبین دعا یاسین نبی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وأمرنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأجرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.